جو صرف عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، صرف یعنی غرارہ پہن کے آ جاتا ہے، لپسٹک لگا لیتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے صرف لباس کے حد تک، اور کوئی سرجری نہیں، کوئی پروسیجر نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ اگر وہ لعنت کر رہے ہیں، اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بچپن میں نا اسکول میں باتھ روم میں نا گندی گندی تصویریں بچے بنا کے چلے جاتے تھے، وہی تصویریں یہ کینوس پہ بناتے ہیں اور اس کو یہ آرٹ کہا جا رہا ہے۔ امیجن کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے، اگر وہ یہاں آتے اور وہ یہ چیزیں دیکھتے، وہ کیا کرتے؟ کچھ آواز دیتے؟ آپ سوچیں قائد اعظم اگر یہاں پہ آتے جنہوں نے پاکستان بنایا، اور پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ کے نام پر مسلمانوں کو، وہ اگر یہ حالات دیکھ لیں، وہ اپنا سر پیٹیں کہ میں نے ان کو اس لیے آزادی دی تھی۔ 14 اگست یہ آ گیا جی، 14 اگست آ گیا، ہم نے آزادی لی۔ کس کی آزادی لی؟ مادر پدر آزاد ہو گئے ہم اللہ کے قانون سے باغی ہو گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باغی ہو گئے۔ الحمدللہ جی، میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اسپیشلی سنس آپ لوگوں کے آرگنائزرز نے مجھے انفارم کیا کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کی بہت ہی جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں ان سب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اس میں اسلامک یونیورسٹی بھی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، اس کے علاوہ NDU، بیریا، ایئر یونیورسٹی اور دیگر بہت ساری یونیورسٹیز یہاں پہ آج موجود ہیں۔ تو الحمدللہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب کو ایک ہی گو میں ایڈریس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ اگزامپل رکھتا ہوں، خاص طور پہ جس ٹاپک کو میں بہت فریکوینٹلی کور کرتا ہوں وہ یہ ٹرانسجنڈرزم، LGBT اور یہ وہ سارا معاملہ ہے۔ ابھی کچھ ہی سالوں میں دیکھ لیں، کچھ لگتا ہے کہ ہمارے پوری اس میکنزم کے اندر ٹربو لگا ہوا ہے، اور کس طرح ٹربو لگا ہے پچھلے 2-3 سالوں کی بات ہے۔ آپ شروع کریں، سب سے پہلے ٹرانسجنڈر ایکٹ جب انٹروڈیوس کرایا گیا، اس میں کیا کیا، ایک ایسا دائرہ کریٹ کر دیا کہ جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ہم جنس پرستی کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک راہ نکالی گئی کہ جی آڑ لی خواجہ سراؤں کی، اور پیچھے بیچ میں ایک اور اس کے اندر ایجنڈا جو ہے فٹ ان کر دیا گیا، اور یہ کہا کہ کوئی بھی شخص جو کہ اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے مطابق اپنے آپ کو شناخت کرانا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں بایولوجی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس میں آپ کی اناٹمی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو، آپ ہیں مرد، آپ اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہیں، نو پرابلم، آپ اگر لڑکی ہیں اپنے آپ کو لڑکا سمجھتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک گھنونی مثال اس وقت دنیا میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کتا بن رہا ہے، کوئی انسان بلی بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے چہرے کو بدل کے ایلین کی طرح بن رہا ہے، کوئی اپنا صرف ڈھانچہ سامنے لے کے آ رہا ہے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو چینج کرنے والی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں ان سے تیری خلقت کو چینج کروا دوں گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ اللہ نے اچھا بھلا مرد بنایا لیکن نہیں، آپ عورت بننا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا صرف، یعنی یہ تو جنڈر کی اسائنمنٹ کی بات نہیں کی آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے جنس کو بدل دیتا ہے، آپ نے فرمایا وہ مرد جو صرف عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، صرف یعنی غرارہ پہن کے آ جاتا ہے، لپسٹک لگا لیتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے صرف لباس کے حد تک، اور کوئی سرجری نہیں، کوئی پروسیجر نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہے۔ اگر وہ لعنت کر رہے ہیں، اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی تمام برکت اس کی زندگی سے اٹھا لی جائے گی۔ یہ اس کا کم از کم مطلب ہے کہ جس کے اوپر لعنت ہوگی، اور کس کی لعنت؟ میری لعنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم کہتے ہیں جی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور وہاں پہ یہ چیزیں ہوں تو پھر انسان حیران ہی ہوتا ہے کہ ہم کتنے دور چلے گئے اس مشن سے جو ہمارے بڑوں نے جس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ علی سیٹھی کو آپ سب جانتے ہوں گے، جن کا پسوری گانا بڑا مشہور ہوا کوک اسٹوڈیو پہ۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ جی ان کے بارے میں پتا چلا کہ جی ان کی شادی جو ہے ایک مرد کے ساتھ ہوئی ہے جس کا نام سلمان تور ہے۔ یہ سلمان تور کون ہے جی؟ یہ نیو یارک میں بیسڈ پاکستانی آرٹسٹ ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر اس کی آرٹ دیکھ لے، خدا کی قسم آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کس قسم کا پاکستانی آرٹسٹ ہے۔ واللہ العظیم میں بغیر ایگزیجریشن کہہ رہا ہوں، وہ جو بچپن میں نا اسکول میں باتھ روم میں نا گندی گندی تصویریں بچے بنا کے چلے جاتے تھے، وہی تصویریں یہ کینوس پہ بناتا ہے، اور اس کو یہ آرٹ کہا جاتا ہے۔ بڑی اچھی سی گیلری میں لے گئے، وہاں پہ آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، وہاں سارے ہم جنس پرست آپ جیسے آگے تالیاں بجی، آپ کو اوارڈوں سے نوازا گیا، نیو یارک ٹائمز میں آپ کے اوپر آرٹیکل آ گیا کہ جی کیا کمال بات ہے کہ ایک بندہ پاکستان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ بیریئرز کو بریک کر رہا ہے۔ دس از واٹس ہیپننگ۔ اب یہاں پہ علی سیٹھی صاحب نے انکار کیا، میرے بارے میں یہ رومر پھیلایا آپ نے، چلیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو رومر کہہ دیتے ہیں،
لیکن یہ انڈینائبل بات ہے کیونکہ میرا خود تعلق میڈیا انڈسٹری سے رہا ہے, اور جہاں تک وہ جس طرح, کیونکہ ان کے والد صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں, نجم سیٹھی صاحب, ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی بڑی طاقتور خاتون ہیں, جگنو محسن, اور یہ ہائیلی پولیٹیکل فیملی ہے. آپ ان یعنی بہت پولیٹیکل فیملی, دونوں ماں باپ کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, اور آپ سوچ لیں کہ جو پاکستان کا جو ایلیٹ ترین کراؤڈ ہے یہ ان سے ان کا تعلق ہے, اور وہاں پہ یہ موو اراؤنڈ کرتے ہیں, اور جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بالکل یہ ایسے ہیں, اور یہ مطلب مختلف بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز رہ چکے ہیں, اور بڑے بڑے ان کے فیملی بزنسز بھی ہیں. اور ان کی اولاد میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اوپنلی یعنی میڈیا فٹرنیٹی کے اندر, شوبز کے اندر, فیشن انڈسٹری کے اندر, یہ ویل نون بات ہے کہ یہ لوگ کم از کم کتنے سالوں سے ڈیٹ کر رہے ہیں. ایچ ایس این کالج سے ان کا تعلق تھا, سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر آپ کو مل جاتی ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں, بلکہ وہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں نا جی مجھے وہ اڑتی چڑیا نے بتایا, تو مجھے بھی اڑتی چڑیاؤں نے بتایا کہ جی ان کا جو ایکچوئل شادی ہے وہ نیو یارک میں ہوئی, کورٹ میرج ہوئی, اور اس کے بعد آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے ان کی ویڈنگ ریسپشن جو ہے وہ لاہور میں ہوا, اور یہ مجھے شوبز کے اندر کے لوگوں نے انفارمیشن دی ہے, بہرحال اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے, لیکن یہ تو کنفرم بات ہے کہ they had been dating for a long time. تو ہم یہ کہتے ہیں, اور یہ شوبز یعنی شوبز انڈسٹری کے اندر یہ بڑی عام سی بات ہے, یعنی یہ تو یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں شوبز انڈسٹری کے اندر جو کہ کلوزیٹڈ ہے. کلوزیٹڈ کا مطلب یہ کہ وہ اوپنلی اظہار نہیں کرتے, لیکن میں خود گواہ ہوں, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, کیونکہ میں خود ایک زمانے میں شوبز انڈسٹری کے اندر ہی تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر اکثر فیشن ڈیزائنرز, میک اپ آرٹسٹ, ڈانس کوریوگرافرز وغیرہ اکثر ہومو سیکشول پریکٹس میں انگیج کرتے ہیں, اور یہ بڑی عام سی بات ہے. پارٹیز میں آپ کو نظر آئے گا اس طرح, پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, لاہور میں, کراچی میں, پارٹیز میں کھلم کھلا آپ کو نظر آئے گا سب کچھ ہوتے ہوئے, لیکن یہ ظاہری بات ہے مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آنے دیتے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ آئیں گے تو وہی بیک لیش ہوگا جو الحمدللہ یہاں پہ ہوا. ٹویٹر پہ شور مچ گیا, سوشل میڈیا پہ واویلا مچ گیا, تو پھر دیکھیں علی سیٹھی نے 2 دن کے بعد کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی. بھائی اگر کسی پہ الزام لگتا ہے بندہ اسی دن بات کرتا ہے, 2 دن کیا انتظار کر رہے تھے آپ ریئیکشن لوگوں کا دیکھ رہے تھے کہ کہیں اگر لوگ سراہنا شروع کرتے تھے نہیں دیکھو کوئی بات نہیں, ہر بندے کا اپنا حق ہوتا ہے, تو کس میں کیا, تو چونکہ وہ فیڈ بیک نہیں آیا تو آپ نے 2 دن کے بعد کہتے نہیں سوری میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. حالانکہ آپ کی اپنی فٹرنیٹی کے لوگ ہیں جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ویڈنگ ریسپشن پہ بھی گئے تھے جو لاہور میں منعقد ہوا تھا, آج سے کچھ مہینے پہلے, ہم تک یہ خبر لیٹ پہنچی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شخص اس کا میں نے ذکر کیا, سلمان تور جو ہے, اس کے آرٹ ورک کا تو میں نے ذکر کر دیا, اسی نے جوائے لینڈ مووی کا پوسٹر بھی اسی نے بنایا تھا, جس میں وہ پوری وہ شکل سی پینٹنگ سی بنی ہوئی ہے, وہ بھی اسی کا آرٹ ورک ہے. اور آپ ان کی پیرنٹس کی بھی اگر فلسفی دیکھیں تو یہ اپنے آپ کو اوپنلی لبرل کہتے ہیں. علی سیٹھی خود اپنے آپ کو اوپنلی کوئر کہتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں چلیں اس کی اگر چاہے آپ کہتے ہیں نا کہ چلیں شادی والی بات کو آپ کینسل بھی کر دیں, چلیں میں کینسل کر دیتا ہوں, میں واپس کرتا ہوں اپنی بات. یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اوپنلی کوئر ہے. کوئر کیا ہے؟ کوئر یہ ہے کہ میں وہ جو ہیٹروسیکشول نارمل ریلیشن شپ ہے اس سے اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہوں. تو اس سے باہر کیا ہے سوائے ہومو سیکشول پریکٹسز کے یا بائی سیکشوالٹی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے آپ کو کوئر کہتا ہوں, اور اوپنلی کوئر کہتا ہوں, بلکہ آپ سمپلی جا کے اگر ویکیپیڈیا پہ جا کے اس کے بارے میں علی سیٹھی کے نام سے کھولیں اور اس کے جو پرسنل لائف میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ جی اوپنلی کوئر, ایڈوکیٹ فار کوئر ایجنڈا. اور جو پاکستان کے اندر سے ہومو سیکشوالٹی کے جو خلاف لوگ بات کر رہے ہیں اور جو ہومو سیکشوالٹی کے خلاف جو بھی کیمپین چل رہی ہیں ان کا خاتمہ چاہتا ہے. تو پاکستان, وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا, اس میں آپ چاہتے ہیں کہ قوم لوط کا عمل جو ہے وہ نارمل ہو جائے. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں, اور آپ نے جو اخبارات میں کامنٹری کر چکے ہیں اور تبصرے دے چکے ہیں وہاں پہ یہ باتیں آ رہی ہیں. ان کی والدہ جو ہیں جگنو محسن, یہ خود اپنے آپ کو ایک اوپن فیمنسٹ کہتی ہیں, یعنی ان کے اپنے بارے میں, یعنی ایک 2006 میں ایک میراتھن ہونا تھا خواتین کا, اور اس میں خواتین کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ایک میراتھن میں ایک ریس میں حصہ لیں, اور آپ مرد عام طور پہ جب ریس میں بھاگتے ہیں تو وہ نکر وغیرہ پہنی ہوتی ہے, آپ شلوار کی میز میں ہی دوڑ لگا لیں. تو ان کو نہ صرف یہ تھا کہ جی عورت دوڑ لگائے, یعنی اور لوگ اس کی تصویریں بھی کھینچے, پکچرز بھی بنائے, ویڈیوز بنے, بلکہ انہوں نے ایڈوکیٹ کیا کہ وہ شارٹس پہن کے بھاگیں عورتیں. 2006 کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ان کی ایک مسلسل جو ان کی طرف سے نیریٹو آتا ہے, ان کے اپنے اخبارات ہیں, ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے, جتنا بھی کانٹینٹ کے لوگ دے رہے ہیں کہ وہ انتہائی لبرل کانٹینٹ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کسی طریقے سے اسلام جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے, اور جس طرح کا ہم اسلام چاہتے ہیں وہ اسلام جو کسی کو کچھ نہیں کہتا, جس میں کوئی امر بالمعروف نہیں ہے, کوئی نہی عن المنکر نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ ان کا مین ایجنڈا ہے. اور آپ اصل میں حیران کن بات اور شاکنگ بات یہ ہے کہ جب اتنی اسٹرانگ پولیٹیکل فیملی, اتنی اسٹرانگ بزنس فیملی,
جس کے ہر جگہ پہ ٹائز ہیں.